بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ایمان و یقین کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے دعا مانگنا۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اور بندوں میں سے جو بندے اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اپنا قرب عطا کرنے کے مختلف طریقے سکھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ایک بہت ہی اہم ذریعہ دعا ہے۔ دعا عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پکارنا۔ کیونکہ دعا مانگتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے، اس لیے اس عمل کو دعا کہتے ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث میں دعا کے بہت سے فضائل آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ تکبر کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارا رزق تمہارے پاس آسانی سے لائے؟ وہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو اپنی راتوں میں اور اپنے دنوں میں، اس لیے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ محترم سامعین، ہم سب آج ہی سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی اپنے ہر کام میں پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اور یہ کام بہت آسان ہے، اتنا کہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کریں یا کوئی مشکل پیش آئے، اگر ممکن ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں، لیکن اگر اس کا وقت نہ ہو تو دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل سے واقف ہے، ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو کام بھی آپ دعا مانگ کر شروع کریں گے وہ آسانی سے ہو جائے گا اور اس میں برکت بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پابندی کے ساتھ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، ایک مرتبہ حضرت بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی، میرے بیٹے کو بادشاہ نے قید کر رکھا ہے، میرا ایک چھوٹا سا گھر ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے بیچ کر اپنے بیٹے کو قید سے چھڑا لوں۔ آپ کسی سے کہہ دیجئے میرا گھر خرید لے، اس لیے کہ میرے دن کا سکون اور راتوں کا چین ختم ہو چکا ہے۔ حضرت بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بات سن کر کہا، تم جاؤ، میں تمہارے معاملے میں غور کروں گا۔ اس کے بعد وہ سر جھکا کر بیٹھ گئے اور اس کی رہائی کے لیے دعا مانگتے رہے، اور اس واقعے کے تھوڑے دن بعد وہی عورت پھر واپس آئی، اور اس مرتبہ اس کا بیٹا اس کے ساتھ تھا۔ وہ کہنے لگی، میرے بیٹے سے سنیے اس کے ساتھ کیا عجیب واقعہ ہوا۔ حضرت بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بتاؤ بھائی تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ تو وہ کہنے لگا، مجھے بادشاہ نے ان قیدیوں کے ساتھ شامل کر دیا تھا جن کے پاؤں ہمیشہ زنجیر سے بندھے رہتے اور وہ بادشاہ کی خدمت کرتے تھے۔ ایک دن میں اپنے ذمے کے کام کرنے کے لیے جا رہا تھا، پاؤں میں زنجیر بندھی ہوئی تھی کہ اچانک چلتے چلتے زنجیر پاؤں سے نکل گئی۔ مجھ پر جو سپاہی نگران تھا وہ مجھ پر غصہ ہوا اور پاؤں سے غصہ ہونے لگا کہ پاؤں سے زنجیر کیوں نکالی۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم مجھے پتہ بھی نہیں کہ یہ زنجیر میرے پاؤں سے کیسے نکلی ہے۔ اس پر اس نے لوہار کو بلوا کر دوبارہ میرے پاؤں میں زنجیر پہنا دی، اور اس مرتبہ اس کی کڑیاں خوب اچھی طرح مضبوط گاڑ دی گئیں، لیکن اس کے فوراً بعد میں اٹھ کر چلنے لگا تو زنجیر پھر نکل گئی۔ انہوں نے پھر اسے باندھا، لیکن پھر چلا تو پھر زنجیر گر گئی۔ وہ لوگ بڑے حیران ہوئے اور اپنے راہبوں سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، اس سے پوچھو کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے دعا مانگی ہے اور اس کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ پھر راہبوں نے ان لوگوں کو مشورہ دیا کہ اب اسے چھوڑ دیا جائے، اس لیے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور میں یہاں واپس آ گیا۔ حضرت بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ نے زنجیر گرنے کا وقت پوچھا تو یہ ٹھیک وہی وقت تھا جب اس کی ماں نے اس کی رہائی کے لیے حضرت بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کروائی تھی۔ محترم سامعین، نماز میں بندہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے
اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی پیش کرتا ہے، یہ دونوں عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ لہذا نماز کے بعد ہمیں بہت زیادہ دیر تک دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے اس سے دعا کرے گا تو یقیناً وہ دعا فوراً قبول کی جائے گی۔ حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہر نماز کے بعد کم از کم 3 منٹ دعا مانگنے کو اپنی عادت بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے تو وہ ضرور قبول ہوں گی۔ اسی طرح محترم سامعین، دعا ایک ایسی عبادت ہے جو ہم چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے سب جگہ کر سکتے ہیں، یعنی کھاتے وقت، سوتے وقت، بازار جاتے وقت، مجلس سے اٹھتے وقت۔ اور اس کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مختلف مواقع کی جو دعائیں بتائی ہیں، ہم ان کا اہتمام کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ ہمارا ہر عمل عبادت بنے گا، اور ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہو جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ روز مرہ کی مسنون دعائیں یاد کر لیں اور ان کو ہر موقع پر پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اسی طرح محترم سامعین، اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ جو نیک کام ہم خود کریں اسے ہمیں آگے پھیلانا اور اس کی دعوت دینی ہے، کیونکہ ہمارے کہنے کی وجہ سے جو بندہ بھی نیک کام کرے گا اس کا مکمل اجر ہمیں بھی ملے گا، اور اس بندے کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور یہ ایک طرح کا صدقہ جاریہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے ثواب حاصل کرنے کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ہمیں اپنے دوستوں کو بھی مسنون دعائیں سکھانی ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی، اور ان کو دعائیں مانگنے والا بنانا ہے انشاءاللہ۔ اس طرح محترم سامعین، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ بھی اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے جو اس کی ہر دعا پر آمین کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی یہ دعا قبول کرے۔ کتنا آسان ہے کہ ہماری دعا میں فرشتوں کی دعا شامل ہو جائے اور فرشتے ہمارے لیے دعا کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ہر دعا میں اپنے والدین اور اساتذہ کے لیے خاص طور پر دعائیں مانگیں، اور اس کے علاوہ تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعا مانگنے کا اہتمام کریں، کیونکہ والدین اور اساتذہ کے لیے دعا کرنا تو ان کا حق بھی ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین کے لیے دعا کرنے کی تاکید بھی فرمائی ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔